اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب بھیجا ہم نے لوط کو تو کہا لوط نے اپنی قوم سے یقیناً تم مبتلا ہو ایک ایسے فحش کام میں کہ نہیں کیا ہے تم سے پہلے ایسا کام کسی نے دنیا والوں میں سے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 کی تلاوت کی گئی، سورہ 29 العنکبوت اور پارہ 20 امن خلق، 20واں پارہ 29ویں سورت اور آیت نمبر 28۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 33 تک کی تلاوت سورہ العنکبوت سے۔ آئیے آیت نمبر 29 پڑھتے ہیں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا یقیناً تم نہیں جاتے ہو دوڑ کر مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے اور کاٹتے ہو راستوں کو توڑتے ہوئے حدود الہی کو اور کرتے ہو ارتکاب اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ لے آؤ اب ہم پر عذاب الہی اگر تم صادق اور سچے ہو۔ یعنی وہ اتنی ڈھیٹ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی کہ اس نے جب لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام دیا اور ان کی فحش حرکات سے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ لے آؤ ہم پر عذاب الہی اگر تم صادق اور سچے ہو۔ آیت نمبر 30۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ کہا لوط علیہ السلام نے اے میرے رب مدد فرما میری مقابلے میں ان گروہ مفسدین یعنی سرکش باغی نافرمان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر تو کہا فرشتوں نے یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو، یقیناً اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں اور ناانصافی کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 32۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ کہا ابراہیم نے مگر وہاں تو لوط بھی ہیں۔ وہ فرشتے کہنے لگے ہمیں معلوم ہے خوب کہ کون ہے وہاں، ہم ضرور بچا لیں گے اس لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو علاوہ اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ آئیے آیت نمبر 23 کے معنی پڑھتے ہیں۔ اور جب آئے بھیجے ہوئے فرشتے ہمارے لوط کے پاس تو وہ پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کر اور ہوئے تنگ دل یعنی بڑی مشکل میں پڑ گئے ان کی وجہ سے، اور کہا فرشتوں نے نہیں ڈرو، نہیں کرو رنج، یقیناً ہم بچا لیں گے تم کو اور تمہارے گھر والوں کو علاوہ تمہاری بیوی کے جو پیچھے ہوگی رہ جانے والوں میں۔ تو آج اس طرح ہم نے آیت نمبر 33 تک کی تلاوت کی۔ سورت ہے سورہ العنکبوت، 29ویں سورت، 20واں پارہ۔ آئیے آج ہم پاروں کے نام دہرا لیتے ہیں۔
ابھی ہم 20ویں پارے میں ہیں. امن خلق 20واں پارہ. تو پاروں کے نام کس طرح ہیں؟ پہلا پارہ ہم نے پڑھا الف لام میم. دوسرا پارہ سیاقول. تیسرا پارہ تلک الرسل. چوتھا پارہ لن تنالوا. پانچواں پارہ والمحسنات. چھٹا پارہ لا یحب اللہ. ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا. آٹھواں پارہ ولو اننا. نواں پارہ قال الملا. 10واں پارہ وَاعْلَمُوا. 11واں پارہ یعتذرون. 12واں پارہ وما من دابہ. 13واں پارہ وما ابرئ. 14واں پارہ ربما. 15واں پارہ سبحان الذی. 16واں پارہ قال علم. 17واں پارہ اقترب للناس. 18واں پارہ قد افلح. 19واں پارہ وقال الذین. اور 20واں پارے کا نام ہے جس میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں امن خلق. تو ابھی ہم 20ویں پارے میں ہیں. قرآن شریف میں کل 30 سپارے ہیں اور قرآن شریف میں کل 114 صورتیں ہیں. مکی صورتیں 89 یعنی 89 اور مدنی صورتیں 25. ٹوٹل صورتوں کی تعداد 114. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے. یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی دلیل اور کنجی. صدق اللہ العظیم.